السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو عواطف ٹی یوٹیوب چینل. سو آج میرا بلاگ نمبر 2 ہے جو میں نے 30 ڈیز چیلنج لیا ہوا بلاگ کا. انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے. سو یہ میں نے کل رات سے ہی گانا کہہ رہی ہوں، گانا پیچھے پہ تمہیں نے چلا لیا تھا. یہ میں نے کل رات کو ہی بلاگ کو اسٹارٹ کر دیا تھا. یہاں پہ میں ٹریڈ مل کر رہی تھی. ہم لوگ روز رات کو آ کر یہاں پر 20-15 منٹ ٹریڈ مل کرتے ہیں. اور پھر ٹریڈ مل کرنے کے بعد جب میں اندر گئی تو پھر پاپا کا جو صافہ تھا وہ دھونے والا تھا، تو اس کو پھر میں نے دھویا اچھے سے. تو رگڑ رگڑ کر دھونا تھا کیونکہ وہ گرمی آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کس حد تک گرمی ہوتی ہے، اور مطلب وہ پسینے کی وجہ سے اس کا کلر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ میری چھوٹی بہن کچن میں آئی تھی ایک عدد روٹی بنانے کے لیے صرف، اور اس نے کچن کا یہ حال کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے سارا کچن سمیٹا. اس کو صافے کو بہت اچھے سے میں نے رگڑ رگڑ کر دھویا. اتنی دیر میں یہ بھی تھوڑا سا بھگویا رہا جب تک میں نے سارے برتن سمیٹ لیے. پھر اس کو میں نے اسپنر کیا. پھر میں نے کہا میں کیا اتنا بیٹھ کے نچوں، تو 2 منٹ ہم لوگ اسپنر کرتے ہیں اس کو. میں نے اس کو اسپن کیا تو اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی کام نہیں تھا. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ جسٹ سو گئے تھے جا کر. پھر نیکسٹ ڈے میں نے 4 بادام کھائے تھے مارننگ میں اپنے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنا ڈائٹ شائٹ تو نہیں بٹ تھوڑا سا پورشن کنٹرول کرنا میں نے اسٹارٹ کیا ہے. مطلب صبح ناشتہ میں بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں. یہ بس 4 بادام میں نے ایویں ہی کھا لیا. تو میں نے کہا بالکل بھوکی رہوں گی نا، وہ مجھے پھر فیل ہوتا رہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا تو میں بادام کھا لیتی ہوں. پھر یہ دوپہر کو میں نے آٹا گوندھا تھوڑا سا. اور جب آٹا میں نے سارا گوندھ لیا اس کے بعد میں نے جب فریزر میں رکھا اس کو، تب میں نے دیکھا کہ ہماری جو باجی زینب ہے وہ پہلے سے ہی آٹا گوندھ کے پہلے سے رکھ چکی تھی، جو کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا. اور پھر میں نے بھی اتنا زیادہ آٹا گوندھ لیا تھا. اب یہ تھا کہ وہ ہمارا کل کا جو آٹا ہوگا وہ نہیں گوندھا جائے گا، تو بس اب یہی والا آٹا گوندھا جائے گا. اس کے بعد آج میں نے بنائی تھی لائف میں فرسٹ ٹائم پھلیاں، جو کہ سب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی. تو آج میں آپ سب کو یہاں پہ پھلیاں بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گی. پھلیاں بنانے کس طرح سے، مطلب مجھے بہت ایزی لگی تھی ویسے بنانا، بلکہ میں نے حالانکہ بالکل بھی نہیں بنائی ہوئی تھی پہلے. پھلیوں کو آپ لوگوں نے بوائل کر لینا، 2-3 بوائل آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ گرا دینا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پیازوں کی کوانٹٹی آپ لوگ دیکھ لیں کتنی زیادہ تھی. اور پھلیاں کافی کم ہی تھی لیکن پیاز اس میں کافی زیادہ تھے. اور ٹماٹر بھی 2 بڑے والے تھے. اور لہسن کے پیس بھی میں نے ڈالے تھے اچھے خاصے ہی. ساتھ میں چکن تھا. تو ادرک ہمارے گھر ختم ہوا تھا تو پھر میں نے ادرک نہیں ڈالا اس میں، ٹھیک ہے. تو اب اس کو سب کو میں چاپ کر لوں گی. تو اس میں چاپ کر لوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ نا میں آپ کو سارا آگے دکھاتی ہوں پروسیس کرنا کیا کیا ہے آپ لوگوں نے. اس کے بعد جو ہماری پھلیاں بوائل ہوئی تھیں ہم نے اس کا پانی نکال لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم لوگ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں نے سارا پیسٹ بنا لیا تھا ٹماٹر کا اور پیاز کا اور لہسن کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے آئل ڈالا. آئل میں یہ سارا میں نے مسالہ ڈال دیا جو بھی تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا میں نے اس میں ڈالی تھی ہلدی، ڈالی تھی کالی مرچ، ڈالی تھی لال مرچ، ڈالی تھی نمک ڈالا تھا. اور تھوڑا سا 3-4 مطلب کہہ لو پیسز آپ میں نے زیرے کا ڈالے تھے اس میں. اور سوکھا دھنیا ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا. اور اس کے بعد چکن ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اس میں. اس کے بعد پھلیاں ڈال کے بھون لیا میں نے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے بالکل مطلب کہ آپ کہہ لو کہ 2-3 گھونٹ جو پانی کے ہوتے ہیں نا وہ ڈال کے، تو اس کے بعد اس کو پریشر کوکر لگا دینا ہے آپ لوگوں نے. پریشر جب بولنے لگ جائے گا تب آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ میرا سالن ٹوٹل تیار ہو چکا ہے. بہت اچھا سالن بنا تھا. اس کے بعد پھر میں نے یہ باجی زینب جو آٹا گوندھ کے گئی تھی پھر میں نے اسی کی روٹیاں بنائی کیونکہ میرا آٹا تھوڑا سا ابھی مطلب پتلا پتلا تھا. پھر میں نے روٹیاں بنانی تھی کیونکہ دکان پر بھی روٹیاں جانی تھی اور ہم لوگوں نے گھر پر بھی سب نے کھانی تھی. اور میں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے خود بھی کھانی تھی. اور پھر ایز یوزول مطلب میں بنا تو دی تھی کیا اس کو کہتے ہیں پھلیاں، بٹ میں نے خود کھائی نہیں تھی. میں نے پھر بوٹی کے ساتھ روٹی کھائی تھی. اور یہ ہماری چائے تھی. چائے میں پتی کم تھی اور پھر مما نے مجھے بھیجا تھا کہ جا کے نا پتی ڈالو دوبارہ اور چائے بنا کر لاؤ صحیح طرح سے. اور ہمارے گھر پتی ختم ہوئی تھی. پھر مما نے ادھر سے خالہ سے کال کر کے ان سے پتی منگوائی اور پھر میں نے کپ میں ایسے ہی ڈال کے اس کو پتی کو بوائل کیا اچھے سے. اور ہم لوگ آگے. اور یہاں پر یہ ایک عدد بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے. مطلب میں کہتی ہوں کہ اتنا اریٹیٹ بندہ کوئی کیسے کر سکتا ہے کسی کو جتنا اریٹیٹ یہ بندہ کرتا ہے ہم لوگوں کو. مطلب اس کو دیکھ دیکھ کے نا مجھے اپنی یاد آ رہی تھی جس طرح سے ہم لوگ اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی اور کوئی بھی کام کر رہے ہوتے تھے. مطلب میں نے آج تک اپنی پوری لائف میں نا کبھی بھی سمر ٹاسک کمپلیٹ کیا ہی نہیں تھا. میں ہمیشہ اس کو ہاف کر کے لے کے جاتی تھی. میں کوئی نہ کوئی جا کے بتا دیتی تھی کہ بھائی ہمارے گھر پہ نا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، کسی کی شادی تھی یا کوئی مر گیا نا. مطلب میں یہ بہانے لگا دیتی تھی کہ بھائی میں نے تو نہیں کیا کام، تو اب دیکھ لیں باپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ ٹیچرس کا ہوتا تھا، مطلب میرے گھر والوں کی طرف سے نا ہوتا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا کسی نے بھی، چاہے جو مرضی کرے، چاہے یہ فیل ہو جائے اس کو کسی نے مارنا نہیں ہے.
تو مجھے مطلب اسکول میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا. پھر جی یہ شام کو ہمارے گھر ایک گیسٹ آیا ہوا تھا, اسپیشل آنر گیسٹ تھا. اگر میرا بلاگ دیکھ رہی ہوں گی تو میں نے آپ کو ہی کہا اب لائک کمنٹ کر دینا میرے بلاگ کو. تو اس کے بعد جی ہم لوگ یہاں پر آ گئے تھے تائی امی کے کمرے میں. تائی امی کی تھوڑی طبیعت خراب تھی میری, ان کو ہم لوگ آنٹی کہتے ہیں ویسے, تو وہ نا اپنے امی کے گھر گئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے کمرے کا بیچارے کا برا حال ہوا ہوا ہے. مطلب جب تک وہ اس کمرے میں تھی نا, اس کمرے کی حالت اس طرح سے تھی کہ مطلب کمرے پہ مٹی کا کوئی نشان بھی نہیں تھا, اور اب اتنی مٹی ہوتی ہے جس طرح سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہوگا. سو جی میرا آج کا بلاگ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. امید کرتی ہوں آپ سب کو میرا بلاگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا, بہت اچھا لگا ہوگا. تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے. ڈیلی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو نیا آئے گا ہی آئے گا. اوکے جی, اللہ حافظ. سبسکرائب